اٹھا لیا کرتا ہے۔ وہ میرے عزیز دولت کا نہ ہونا یہ عذاب نہیں ہوتا کہ اولاد کا نہ ہونا یہ عذاب نہیں ہوتا کہ نسل سے علم کا اٹھا لیا جانا یہ سب سے بڑا عذاب ہوا کرتا ہے۔ کیا بات؟ نسل سے علم کا اٹھا لیا جانا یہ سب سے بڑا عذاب ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں جا کے تلاش کرو، کروڑ پتی بہت ملیں گے، ارب پتی بھی بہت مل جائیں گے، دولت و شہرت و شوکت والے مل جائیں گے، لیکن ایسے بہت کم ملتے ہیں جن کی قبروں میں نور کی شمع جلانے والے بیٹے موجود ہوا کریں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را اپنے بچوں کو قرآن ضرور دیں۔ بڑی مکمل گفتگو آپ نے سید صاحب اللہ سے سن لی۔ مجھے معلوم ہے میرا یہ وقت روا روی کا وقت ہے، بس آپ مجھے دیکھنے کے لیے بیٹھے اور شاید میں آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، ہے نا؟ میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں 1.5 گھنٹہ تقریر کروں گا تبھی جا کے میرا آنے کا مقصد ہوگا۔ میرا اصول ہے کہ طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ اگر بات دل میں اتر جائے تو منٹوں کی بات گھنٹوں پہ بھاری رہتی ہے نا؟ انشاءاللہ سنیں گے نا اسی نیت سے، جو بھی میری بات سنے اس نیت سے سنے کہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ سارے وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ۔ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، نوجوانوں بہت غور سے میری بات سنیے گا، اللہ ہمیں علماء کی توہین سے بچائے، اللہ ہمیں ائمہ کی توہین سے بچائے، ہے نا؟ جمعہ 8 دن میں ایک بار جاتا ہے اور نکل کے کہتا تجھے پتا آج امام صاحب کا انگوٹھا ہل گیا تھا سجدے میں سمجھ ہی نہیں پاتا یہ سجدہ کر رہا تھا کہ جھلکا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ انگوٹھا امام کا لے ہل گیا انگوٹھا، پورے محلے میں شور بدلو امام بدل۔ جب تحقیق کرو کہ یہ امام کے پیچھے کیوں پڑا ہے پتہ چلتا ہے اس کی کمائی حرام کی تھی، امام نے دعوت کو منع کر دی تھی۔ ایسے ہی حرام خور اماموں پہ خالی کرتے ہیں۔ وائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، بلانا یا مت بلانا اتنا ہی کڑوا بولیں گے کہ قبر تک یاد رہے گا۔ ہم چاپلوسی کر کے فری کی جنت بانٹ کے پیسہ رول کے نہیں جانے والے، اتنی کڑوی کہہ کے جائیں گے کہ آخری سانس تک یاد رہے گی کہ مراد آبادی بندہ کچھ کہہ کے گیا۔ علماء کے اور ائمہ کے مخالف وہی ہوتے جن کے لقمے حرام کے ہوتے۔ حلال کی کھانے والے تو قرآن کا بھی احترام کرتے ہیں، قرآن والوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کیا جملہ ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، پیغام اسلام، مذہب اسلام۔ کیا جملہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ میں یہ چاہتا ہوں میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھتے ہیں اور میری کوشش رہتی ہے میں نوجوانوں سے چند باتیں کر جاؤں، اس لیے کہ جو درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں نا پھر وہ اکھڑا کرتے ہیں، جھکا نہیں کرتے۔ جو نئے پودے ہوتے ہیں نا ان میں اللہ لچک رکھتا ہے، انہیں جدھر چاہو ادھر موڑ دو۔ ابھی میرے سامنے نئے پودے ہیں، انشاءاللہ ان پودوں کو حضور کے مدینے کی طرف موڑا جانا ہے۔ نور بھائی نے کہا تھا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہمارا تو سب کچھ حضور سے ہے، سب کچھ حضور سے ہے، سب کچھ حضور سے ہے۔ یہ 5 بندے بیٹھے، 5 بندے بیٹھے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس ادارے میں کوئی چارپائی ایسی نہیں جس پہ رات کو سلا تو صبح میں حافظ قرآن بن کے بندہ اٹھ جائے۔ ایک رات میں کوئی حافظ نہیں بنتا ہے، ان کے حفظ میں برسوں کی محنت لگی ہے اور صرف انہی کی نہیں اساتذہ کی بھی محنت لگی ہے۔ کتنے رت جگہ لگے ہوتے ہیں تب جا کے بچہ قرآن کا قاری بنتا ہے۔ سلام کرو اس ادارے کو، یہ آپ کے بچوں کو سینے سے لگا کے بھی رکھتا ہے، قرآن کی دولت بھی عطا کرتا ہے، اور دنیا میں اس سے بہتر کام کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے معیار بنا رکھے۔ کبھی کبھی تو دستار بندی کے جلسے میں بھی لوگ کوٹ پینٹ پہن کے آتے ہیں۔ کون ہے کہ یہ حافظ جی کے بہنوئی؟ یہاں بھی کوٹ پہن کے آ رہے ہیں، یوں فٹ اتنی فٹنگ کی کوٹ پینٹ پتہ ہی نہیں چلتا سلوا کے پہنی ہے یا پہن کے سلوائی ہے۔ تو ہوتی ہے یاد جہاں اسلامی کپڑے پہن جاؤ۔
یہاں بھی کوٹ پہن کے وہ چین چل رہی ہے یہاں سے یہاں لٹک رہی ہے یوں چل رہا ہے جیسے کہ وہ چلتے ہیں کیا بولیں گے انہیں نہیں ریموٹ سے جو چلتے ہیں روبوٹ ہل تھوڑی رہا کیونکہ فٹ ہے نا ایسے چلتے ہیں کیوں آئی داماد صاحب کی نظر میں یہ بات کیونکہ ہمارے معاشرے نے یہ سوچ پیدا کر رکھی ہے کہ جو کوٹ پینٹ والا ہوتا ہے نا وہ اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے یہ سوچ ہم نے پیدا کر رکھی ہے آپ کہیں گے کیسے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ جا کے دیکھیں اب شادیاں ہو رہی ہیں ادھر بھی ہوتی ہیں شادیاں ہوتی ہے کہ نہیں بولو ہوتی ہے پہلے شادیوں میں بیٹھا کے کھانا کھلاتے تھے اب کتوں کی طرح کھانا کھلاتے ہیں کتوں کی طرح چل چل کے شریف آدمی کھا نہیں سکتا میں پھیلو نہیں منہ پھیلو منہ پھیلو سسٹم اور لینے والے کتنے بے حب سے پلیٹ وہ کون سی یوز اینڈ تھرو کی ہوتی ہے وہ فائبر کی اس میں چاول ادھر قورمہ ادھر روٹی ادھر کباب بچی جگہ سلاد اور جب دیکھا ارے یار پلیٹ بھر گئی اور فرائی رہ گئی پھر وہ بیچ میں رکھ لی اب رہ گئی کولڈ ڈرنک کا گلاس وہ بھی بھر لیا اب لیے پھر رہا ہے بہت اچھی گرفت ہے یہ کنڈیشن ہے ہماری یہ کنڈیشن ہے پوچھا جائے بتا تو صحیح تو نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہے نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے یہ کتوں کی طرح کھانے کا سلیقہ کس نے دیا کہ لوگ کیا کہیں صاحب ہم کیا بتائیں جہاں بیٹی کا رشتہ کیا ہے نا وہ لوگ بڑے وی آئی پی ہیں میں نے کہا کیسے وی آئی پی ہے کہا کوئی بینک میں ہے کوئی آئی ایس آئی پی ایس ہے میں نے کہا تم اسے وی آئی پی کہہ بیٹھے کہا ان کی ڈیمانڈ تھی کھانا اسٹینڈنگ میں دیا جائے ہمارے سارے مہمان وی آئی پی ہوں گے ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے کھانا کتے گدھوں کی طرح کیوں چل رہا ہے نکاح مصطفیٰ کا طریقہ ہے پھر کھانا مصطفیٰ کے طریقے پہ کیوں نقیق ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں جب کتوں کی طرح کھانا دیا جاتا ہے اور کھانا کم پڑ جاتا ہے تو ذمہ دار مولوی ٹھہرایا جاتا ہے کہتے نہیں فاتحہ ہلکی پڑی گئی تھی اس لیے کھانا کم پڑ گیا رکوع پورا نہیں ہوا تھا اس لیے فائدہ نہیں ہوا قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے کھانے پہ فائدہ ہو یا نہ ہو فاتحہ ہو یا نہ ہو رکوع چھوٹا ہو یا بڑا ہو چل سنت کے مطابق دسترخوان بچھا مہمانوں سے کہہ نکاح آقا کی سنت ہے کھانا ویسے کھاؤ گے جیسے میرے مصطفیٰ کو اچھا لگنے لگے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد سب جواب دے ماشاءاللہ ایسے کھلاؤ نا قسم کھا کے کہتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مذہب اسلام مل کے نعرہ لگاؤ شرماؤ نہیں ہاتھ اٹھاؤ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر سلامت پہلی بات تو میں کتنے غم امت میں اس وقت آ گئے کتنے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں بیٹی والوں سے پوچھو یار بیٹیاں جوان کیسے ہوتی ہیں یہ بوڑھا باپ بتائے گا وہ کیسے جوان ہوئی ہیں اس نے کتنے پیبند لگائے ہیں کرتے پہ تب جا کے بیٹی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے اور صرف پالا نہیں باپ بیٹی کو پالتا نہیں پرورش کرتا ہے تربیت دیتا اسے یہی وجہ ہے کہ غریب کی بیٹی کے دوپٹے میں پیبند تو ہوتے ہیں لیکن عزت پہ کوئی داغ نہیں ہوا کرتا ہے لیکن میرے معاشرے نے کیا کیا میرے معاشرے نے کیا کیا حد کر کے رکھی خدا کی قسم نور بھائی جو بیٹی دیتے وہ بڑی بات ہے اور اس کے بعد اتنے بڑے بڑے منہ ہیں 50,000 تنخواہ اگر ہو گئی ہے نا تو کہہ رہا جب تک 4 پہیوں نہیں ہوگی لوڈیا لے کے نہیں جاؤں گا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس مجمع میں نا نیچے شاید کسی کی اتنی کمائی نہیں ہوگی جتنی نور مجسم کی کمائی ہے میں نیچے والوں کی بات کر رہا ہوں لیکن جانتے ہو انہوں نے نا بنا جہیز کے نکاح کیا
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ رب نے خوب دیا ہے. اور ہماری کنڈیشن، ابا نے پوری زندگی موٹر سائیکل اس لیے نہیں خریدی کہ للہ کو جہیز میں ملے گی. اللہ صحیح کہہ رہا ہوں. سمجھنے کی چار پائی کی پٹیاں باندھ باندھ کے 15 سال کاٹ گیا. ایک کرسی پلاسٹک کی لوہے کے تاروں سے باندھ باندھ کے 20 سال نکال دیے کیونکہ صوفہ بیٹے کو ملے گا. بیٹی والوں پہ بوجھ نہ بنو یار. بیٹی والوں آج نا ہم بیٹے نا اس لیے پتہ نہیں چلتا. کل جب بیٹی آنگن میں کھیلیں گی نا تب پتہ چلے گا بیٹی کیا ہوتی ہے. بیٹی کیا ہوتی ہے. آج ہی کی خبر تھی 25 لاکھ جہیز میں دیے تھے لیکن کم نصیب باپ بیٹی کو پھر بھی زندہ نہ بچا سکتا. یہ آج کی خبر ہے. ہمیں ہو کیا گیا ہے. مجھے بھی بتا دو جنت کا رستہ کون سا ہے جہاں بنا حساب کے جنت میں جاتے ہیں. 25 لاکھ دے کر کے باپ کو بیٹی کی جنازہ بیٹی کی میت ملی ہے. کیا بیٹی والوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ سانسیں نہیں لے سکتے؟ ہمارے امیروں کے چونچلوں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے. 1400 سال پہلے بہت اچھا کیا تھا میرے نبی نے. بیٹی کو مہنگا جہیز نہیں دیا تھا. کیوں نہیں دیا تھا جانتے ہو؟ پتا تھا آتی دنیا میں کچھ دولت کے کتے پیدا ہوں گے اور وہ بیٹی نہیں اچھا مکان دیکھ کے رشتے کو ہاں کریں گے. کیش دیکھ کے کہیں گے ہاں رشتہ اچھا ہے. میرے حضور نے چند برتن بیٹی کو دیے تھے مولا کائنات کو. جب نکاح میں دیا تھا خاتون جنت کو مولا کائنات کے. جب چند برتن دینے کی باری آئی ابو بکر صدیق نے آ کے کہا تھا محبوب کا جی کا ہر کام مشورے سے کیا. اس بار بیٹی کا جہیز دے رکھے گئے. ابو بکر سے مشورہ تک نہیں لیا. آقا کہتے ہیں ابو بکر کیا کرتے؟ کہا میری خواہش تھی جس شان والے باپ کی بیٹی ہے نا اسی شان کا جہیز ہونا چاہیے. ابو بکر یہ چاہتا ہے دولہا بن کہ علی آئے اور جو جہیز میں پیسہ لگے وہ ابو بکر صدیق کا ہونا چاہیے. یہ تو آج کے کتوں نے لڑا رکھا ہے کہ ان میں نفرتیں تھی ان میں دشمنی تھی. خدا کی قسم ابو بکر صدیق کہتے ہیں نکاح کے وقت جہیز میں جتنا پیسہ لگے وہ ابو بکر کا ہونا چاہیے. نکاح کا مشورہ دینے والا فاروق اعظم ہے. مہر کا پیسہ دینے والا عثمان غنی ہے. تم کس کو لڑا رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ایسے چلے گئے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی ان کی رہنمائی میں دین ہم تک خیریت سے آ گیا ہے. اللہ بریلی سے آواز آتی ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. انہی کی مہربانیاں ہے جو دین ہم تک آ گیا ہے. اگر انہوں نے حضور کے بعد انصاف نہ کیا ہوتا نا تو دین ہم تک نہیں آتا. ہے توجہ؟ اور اگر یقین نہ ہو تو جاؤ چھان پھٹک کے دیکھ لو جو ابو بکر کو نہیں مانتے ہیں ان کا دین کچا ہے پکا نہیں ہے. کیا بات ہے. جو عمر کو نہیں مانتے ہیں ان کا دین پکا نہیں کچا ہے. پکا انہی کا دین ہے جو ابو بکر و عمر کو مانا کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں حضور بیٹی آپ کی تھی جہیز میں میری طرف سے پیسہ لگتا. فرمایا ابو بکر میں نے فیصلہ کیا ہے بیٹی کو مہنگا جہیز نہیں دینا. حضور کیوں آقا؟ سید الانبیاء کی بیٹی ہے. فاطمہ جیسی خاتون زمین پہ کوئی نہیں ہے. حضور نکاح میں جہیز اتنا سستا. ابو بکر اگر میں مہنگا جہیز دے دوں گا تو قیامت تک جمت کی غریب بیٹیاں بھی تو ہوں گی. اللہ. اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز دے سکے. گردن جھک گئی. ابو بکر سستا نکاح اس لیے کر رہا ہوں کل جب امیر کی بیٹی اپنے باپ کی دی ہوئی دولت پہ ناز کرے نا تو غریب کی بیٹی مدینے والے کی سنت پہ ناز کرتی نظر آئے. اس لیے میرے نبی نے جہیز بیٹی کو ہلکا دیا. ورنہ مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے لگی. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. ورنہ کیا نہیں دے سکتے تھے؟
کیا ان کی قدرت میں نہیں تھا؟ آؤ تمہیں بتاؤں میرے نبی کی قدرت کا عالم کیا ہے۔ حضور نے چند برتن دیے، کھجور کی چٹائی دی، پانی کا پیالہ، ایک مشکیزہ، ایک چکی، ایک مصلی نماز پڑھنے کے لیے۔ چکی اس لیے دی تاکہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے آٹا پیستی رکھے۔ لاؤ تو صحیح کوئی ایسی بیٹی جیسی بیٹی رب نے محبوب کو عطا فرمائی ہے، جیسی شہزادی رب نے محبوب کو عطا کی ہے۔ تاریخ کا یہ باپ پلٹنا چاہتا ہوں۔ او لوگوں، جب کتوں کی طرح جی چاہ کے کھانا برباد کرنے کا، اور تم بھی جب شادیوں میں ڈونگوں کے ڈونگے خالی کیا کرو اور کسی باپ کی محنت کا خیال نہ آیا کرے، بوٹیاں ٹیبل کے نیچے پھینکنے لگا کرو، تو محبوب کا یہ فرمان یاد رکھنا آقا کریم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ او لوگوں، رزق کا احترام کرنا، اگر یہ روٹ گیا ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، تمہیں روٹی میسر نہیں ہوگی۔ رزق کا احترام کرتے رہو، اللہ اس روزی میں برکتیں عطا فرماتا رہے۔ واہ واہ، بہت یہ حق ہے جو اس کا احترام کیا، حق ہے جو اس کی عزت کی جائے۔ یہ کون سی بات ہو گئی جی؟ ڈونگا بدل کے لاؤ، یہ بدل لو، یہ بدل لو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں برکاتی صاحب جو اپنے گھر بیوی کو چھیچڑا پھینکنے پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، جن کے گھر میں بوٹیاں گن کے دی جاتی ہیں وہ غریب باپ کے گھر میں آگ لگانے جایا کرتے ہیں، انہیں بوٹیاں پسند نہیں آتی ہیں۔ مارہرہ کے قلندر نے کہا تھا، او لوگوں، بربادی نہ کیا کرو، جتنی روٹی تم پھینک دیتے ہو اگر شرافت سے بیٹھ کے کھلاؤ، اللہ اتنے کھانے میں تیری بیٹی کے ساتھ ایک غریب بیٹی کے نکاح کا بھی انتظام کر ڈالے۔ واہ واہ واہ، یہ سرکار نجیب میاں سرکار نے کہا تھا کہ اس رزق کی عزت کیا کرو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ تو سید بھی ہو، امریکہ بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ نوجوانوں سمجھو ذرا، یہ جو بے روزگاری آئی ہے نا، اس کی وجہ مودی اور یوگی نہیں ہے، کیا بات، اس کی وجہ ہے تیرے میرے اعمال، کیونکہ رزق کا وعدہ تو رب نے لیا۔ رزاق کون ہے؟ کون ہے؟ بادے والے بولے اس کا مطلب بھی نہیں ہے۔ کون ہے رزاق؟ زور سے کون ہے؟ یا اللہ جس نے تجھے پکارا آج کی رات کے صدقے اس کی نسلوں کے رزق کا انتظام فرما دے۔ کون ہے رزاق؟ اللہ۔ ماشاءاللہ یہ بچے بول رہے ہیں، ان بچوں کا بولنا بتا رہا ماں باپ بڑے اچھے ہیں، اس لیے کہ تربیت بتا دیتی ہے کس ماحول سے بچہ نکل کے آیا ہے۔ کیا بات، کیا بات، رزاق کون ہے؟ اللہ۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو پھر نوکریوں کے لیے رونا کیوں؟ غلطی ہم نے کی ہے۔ کیسے بتاؤں کیسے؟ برا نہ لگے تو آج نا روٹی کم پڑ جائے نا تو بندہ تعویذ کی طرف بھاگتا ہے۔ کہہ رہا ہوں پرنسپل صاحب نے مسجد میں سکیٹری سفے خالی ہے اور جہاں تعویذ بک رہے وہاں کھولنے چل رہے کہ آپ کے میرا نمبر ہے، جہاں ڈوری تعویذ بک رہے ہیں وہاں دھکا مکی ہے، اے میرا نمبر کاٹ کیسے دی؟ اور مسجد کی صفحے خالی ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، اگر رب نہ چاہے نا تعویذ نا پورا پیر لا کے گلے میں پھندا لٹکا لینا اس کے، رب نہ چاہے نا روٹی تو کیا تمہیں ایک دانہ نہیں مل سکتا ہے۔ رزق ملتا رب کے گھر سے، وہاں جاتے ہی نہیں، اس سے جا رہے ہو روزی لینے جو خود 10 روپے کا تعویذ بیچ گیا۔ اور کہہ رہا میاں 6 سال ہو گئے بیاہ کو، بیوی سے بن نہیں رہی، تو کیوں؟ میاں کے پاس کیوں آیا کہ ستارے ملا دو؟ تحقیق کری تو میاں کی 11 سال سے ناراض بیٹھی، جس سے اپنے ستارے نہیں مل رہے وہ تمہارے ستارے۔ کیا بات، کیا بات، سمجھو ذرا میں کتنے میں آیا ہوں آپ؟ رزاق کون ہے؟ اللہ۔ بولے سارے کون؟ کتنا اچھا مجھے محلہ مل گیا۔ آپ لوگ گھر سے کھانا کھا کے آئے شاید، باقی لوگ مدرسے کی بریانی کے سہارے آئے تھے اور وہ ملی نہیں۔ کیا بات، ابھی تو نہیں بول پا رہے یار، میں کیا 3 بج کے 3 کے اوپر سوئی دھوپ کا ٹائم ہے۔ بھائی گھر سے بھی کھا کے آیا کرو، ضروری نہیں ہے لنگر تو لنگر ہوتا ہے، ملا نہ ملا
ہے یا ملا تو ایک دو لقمے پیٹ بھرنے کوئی لنگر تھوڑی کہتے، جو کھا کے آیا وہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ اپنے گھر کی برائی کوئی نہیں کرائے، ہے نا جی؟ رزاق کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ اللہ۔ ایک میلے نہیں، ایک بازار نہیں، اگر یہ سارے میلوں سے مسلمانوں کی دکانیں ہٹوا دیں، ساری مارکیٹیں بند کرا دیں، فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہماری روٹی ان کی جوتیوں میں نہیں، مدینے والے کی ٹھوکروں میں اترا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغام اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی۔ خیریت ہے سارے لوگ؟ رزاق کون ہے؟ سارے بولو کون؟ کون؟ جب رزاق اللہ، ہم مسلمان تو روٹی کم کیوں؟ سنجیدگی سے وجہ یہ ہے آج دلوں میں کینہ پیدا ہو گیا، ایک دوسرے سے نفرت۔ آپ کہیں کیسے؟ میں تو بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا سن، تو گلے میں ہاتھ ڈال کے ضرور بیٹھتا ہے، لیکن جس پلیٹ میں بھائی کھانا کھاتا ہے نا، آج اس میں بھائی کھانے تیار نہیں۔ کہا کیوں؟ کہتا پروفیسر کو میں نے کہتے سنا ہے کہ کسی کا جھوٹا کھانے سے بیماری لگ جاتی ہے، بیماری لگ جاتی ہے۔ قسم کھا کے بتاؤ، آج احتیاط زیادہ ہے، ڈسپوزل چل رہے ہیں، 7 بھائی ہیں تو 7 پلیٹیں لگی ہیں، 7 گلاس لگے ہیں، الگ الگ کھا رہے ہیں، الگ الگ پی رہے ہیں، لیکن بیماریاں، برین ٹیومر، برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک، آپ دیکھیں، بلڈ کینسر، کڈنی فیل اور لیور فیل، آپ دیکھتے جائیے ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کون سی بیماری ہے، علاج بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بیماریاں کیوں لگنے لگی؟ سن میرے پیارے، کل کا دور دیکھو، آج کا دور دیکھو، کل جو عمریں لمبی ہوتی تھی، بیماریاں کم ہوتی تھی، رزق میں برکت کیوں ہوتی تھی؟ وجہ صرف اتنی ہوتی تھی کہ کل جب گھر کے اندر 5 بہن بھائی ہوتے تھے، ایک مٹی کا کنڈا ہوتا تھا، ماں سارا کھانا کنڈے میں نکالتی تھی، 3 بھائی 4 بہنیں، 4 بھائی 3 بہنیں، سارے گھیر کے ایک کنڈے کو بیٹھ جاتے تھے، سارے ایک ساتھ ایک برتن میں کھاتے تھے، ایک کی انگلی دوسرے کی انگلی سے ٹکراتی تھی، کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے لگتا تھا، اس پیار سے کھاتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے، گلاس بھی ایک ہوتا تھا، برتن بھی ایک ہوتا تھا۔ وہ دور چولہے پہ بیٹھی ماں کبھی چھوٹے کا منہ دیکھتی ہے، کبھی بڑے کا منہ دیکھتی ہے، کبھی بچوں کو مسکراتا دیکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے جملے نکلتے ہیں، خدا تمہارے رزق میں برکتیں عطا کرے، خدا تمہیں یوں ہی کھلاتا رکھے، خدا تمہیں یوں ہی ہنساتا رکھے۔ خدا کی قسم، جب مائیں یہ دعائیں دیتی تھی تو صرف روٹی نہیں جاتی تھی، لقمے کے ساتھ خدا کی رحمتیں حلق میں جایا کرتی تھی، برکتیں حلق میں جایا کرتی تھی۔ آج بھی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، گھر کے اندر 4 ممبر ہو یا 5 ممبر ہو، ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا شروع کر دو، ماں کی دعائیں لینا شروع کر دو، خدا کی قسم دوا ملے نہ ملے، ماں کی دعائیں تمہاری بیماریوں کا علاج کرتی نظر آ جائے۔ زندہ باد، سب جواب دے ماشاءاللہ۔ بہت زندہ باد، کھایا کرو ایک ساتھ، سلامت۔ لوگ کہتے دعا کرو، ہمارے ابا کو ہارٹ کا ایک دوڑا پڑ گیا، کیوں؟ کہ اب عمر آ گئی نا، سننا بہت غور سے، اب عمر آ گئی نا، کتنی عمر آ گئی؟ کہ 55 پلس ہو گئے، اب عمر بھی آ گئی اس لیے دوڑا پڑا۔ ظالم، باپ کو دوڑا 55 سال کی وجہ سے نہیں پڑا، جس باپ نے گلاس میں پانی پیا تھا نا، جب بیٹے نے اسی گلاس کو اٹھا کے دھو کے پانی پیا نا، تو باپ کے دل پہ جھٹکا تو تبھی لگ گیا تھا۔ کل تک تھوک چاٹنے والا آج میرے جھوٹے گلاس سے بھی نفرت کر رہا ہے، آج میرے پیے برتن میں پانی نہیں پی رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ، ماں باپ کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہ کرنا، ان کا تھوک بھی چاٹنا پڑتا ہے تو چاٹ لینا۔ قسم کھا
کے کہتا ہوں بڑے بڑے MBBS کی خوراکیں، ان کی ٹیبلٹ، ان کی دوائیاں آپ کو وہ برکتیں نہیں دے سکتی ہے جو ماں باپ کا لعاب دیا کرتا ہے، ان کا جوتا دیا کرتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کیا طاقت ڈاکٹر کی دی ہوئی ہے کہ یہ زندگانی ڈاکٹر کی دی ہوئی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں شور المومن شفاء، مومن کے جوتے میں شفا ہوتی ہے۔ اگر مومن کے جوتے میں شفا ہے پھر باپ کو سمجھ تو سکی، باپ تو وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا او لوگوں جس سے یہ پتا کرنا ہے کہ رب ناراض ہے کہ راضی ہے، صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھ لے، جس سے باپ راضی ہے اس سے خدا پاک بھی راضی ہے۔ اللہ 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 تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، کیا بات، تاج یا تاج الشریعہ، الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ کیا بات ہے، آئے آئے ان کے ساتھ بیٹھا کر ایک ہنگامہ محشر ہوں تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، ایک رات میں اور ایک گھنٹے کے اندر ساری بیماریوں کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا ہے۔ میں جتنا کر سکتا ہوں اللہ کرے یہ باتیں دل میں اتر جائیں، موج کے لیے نہ سننا، ان پہ عمل کرنا ہے۔ اپنے باپ کا جھوٹا کھائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں کتنے لوگ کھائیں گے انشاءاللہ؟ جو نہیں اٹھا رہے ہاتھ، اللہ انہیں ماں باپ کی قدر کرا دے۔ میری بات کان کھول کے سنیں، میں نوجوانوں سے بات کرنے لگا ہوں، ماں باپ کی قدر کیجئے گا، ماں باپ کی عزت کیجئے گا، ماں باپ کا احترام کیجئے گا، ان کا جھوٹا کھایا کرو، ہے نا، ان کا جھوٹا کھایا کرو۔ آپ سے ایک بات بتاؤں حضرت جی، یہ بھی ایک رونا ہے، ہر سنڈے نہ چھٹی والے دن بیوی کو ہوٹل میں لے جا کے نا لقمے بنا کے کہہ رہا لو میری جان میرے ہاتھ سے کھاؤ، لو ایک ہاتھ اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا ماں کے ساتھ کتنے دن سے نہیں کھایا ہے؟ اللہ بات ہنسنے کی نہیں سمجھنے کی یہاں پہ ہے، ماں کے ہاتھ سے کتنے دن سے نہیں کھایا کھانا؟ کیا بات ہے، ہاتھ سے تو چھوڑو صاحب، یہاں تو کوئی ماں سے پوچھنے والا بھی نہیں ماں تو نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ ہاں میں قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا دیکھی ہے ہم نے، ہم اسٹیجوں پہ رہنے والے لوگ، دنیا بھر کا سفر کرنے والے، VIP ہم نے ہوٹل دیکھے، روم دیکھے، بڑے بڑے خدمت گزار لوگ ملے، بڑے بڑے عیش کی راتیں گزری، مگر قسم کھا کے کہتا ہوں جو راحت ماں کے قدموں میں بیٹھ کے ملتی ہے نا کسی ہوٹل میں نہیں ملا کرتی ہے۔ ماں کے بڑے القابات اشتہار میں ہوتے، علامہ، فہامہ، فلانا، یہ وہ بہت بڑے نام، لیکن جب ماں بیٹا کہہ کے آواز دیتی ہے نا تو جو ٹھنڈک اس جملے میں ہوتی ہے نا وہ بڑے بڑے اشتہار سے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ میں سب سے کہوں گا منبر سے لے کے نیچے تک جب گھر جایا کرو نا ڈاکٹر، انجینئر، IAS، IPS، مولانا، حضرت، خطیب، حافظ جی کچھ بن کے نہیں، وہی بچپن کا گڈو بن کے جایا کرو، پپو بن کے جایا کرو، ساری ڈگریاں دروازے کے باہر رکھ دو، جب کبھی سر میں درد ہونے لگے تھک جاؤ دنیا سے، دیکھو ماں کہاں بیٹھی ہے، اگر وہ بیٹھی ہے چارپائی کے اوپر تو اس کی جوتیوں میں بیٹھ جاؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کہ امی میرے سر میں مالش کر جیسے بچپن میں کرتی تھی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جیسی ماں کا ہاتھ بیٹے کے سر پہ آتا ہے ایسا لگتا ہے ماں کا ہاتھ رکھی جبریل نے پروں کا ہم پہ سایہ کر دیا ہو، جب وہ دھیرے دھیرے ہاتھ چلاتی ہے ایسا لگتا ہے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ گئی ہو، جب وہ مسکرا کے بیٹے سے کہتی ہے کہو کیسا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ماں کے لہجے میں جبریل بول رہے ہو، جب وہ پیار سے بیٹے کو مسکرا کے دیکھتی ہے ایسا لگتا ہے رب کی طرف سے مغفرت کے مستحق جافز آنے لگ گئے ہو۔ او لوگوں جو راغت ماں کے قدموں میں ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتی۔ سب جواب دے ماشاءاللہ، اللہ اللہ بیٹا کرو ماں، اللہ، ان سے دعائیں لیا بہت بڑھ جائے گی۔ آپ بولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، کبھی ماں سے کہنا امی ایک ہاتھ سے ذرا لقمہ کھلا، قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے چاہو ویرائٹی کے کھانے آگے رکھ لینا، ماں اگر چٹنی سے لقمہ اپنے ہاتھ سے بنا کے کھلا دینا تو دنیا کی ساری نعمتوں پہ ماں کی ہاتھ کا چٹنی سے کھلایا ہوا لقمہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ کھانے ہی چھوڑ دیا
پوچھتے ہی نہیں, کبھی بیٹھ دسترخوان پہ بیٹھ, کبھی ابا کے ساتھ بیٹھ, کبھی کہ ابا کئی دن ہو گئے, چل آدھی روٹی تو توڑ آدھی میں توڑتا ہوں, ہے نا. کبھی کہنا ابا یہ تیرے پسند کی روٹی ہے, سر کا ادھر پلیٹ. کبھی کہ ابا نا یہ آپ کھائیے, کبھی کرو نا یہ. جینا سیکھو یار, جینا سیکھو. ہم نے دولت کی بھوک کے چکر میں جی نہیں چھوڑ دیا, جی نہیں چھوڑ دیا. کہتے نہیں نہیں مولانا تجھے پتہ نہیں میرا ابا کتنا خطرناک ہے. میں نے کہا باپ باپ ہوتا ہے. سورج ٹھنڈا ہوتا ہے کہ گرم؟ دن میں نکلتا ہے کہ رات میں؟ سب کو پتا ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. سورج ٹھنڈا ہوتا ہے کہ گرم؟ اور چاند ٹھنڈا. تو سنیں, باپ سورج کی طرح ہوتا ہے, ماں کا پیار چاند کی چاندنی کی طرح ہوتا ہے. سورج کی فطرت ہی گرم ہونا ہے تو باپ کی فطرت بھی سخت ہونا ہے. سورج گرمی ضرور دیتا ہے لیکن نکلنا چھوڑ دے تو رات ہو جاتی ہے. باپ سخت ضرور ہوتا ہے, اگر باپ کا سایہ چلا جائے نا تو پھر دنیا میں اندھیرا لگنے لگ جاتا ہے. وہ چلا جائے نا تو دنیا تاریک لگتی ہے. غصے کا تیز ہے نا, چل وہ سو رہا ہو نا, کبھی آسر حالے وہ کندھے دبانا شروع کر. آپ کو کون ہے؟ ابا میں آیا ہوں. کیا بات ہے؟ سویا نہیں؟ آج لیٹا تھا, یاد آئی تو نے 45 سال ان کندھوں پہ میرا بوجھ اٹھایا ہے, تھک گیا ہوگا تو. ابا تو لیٹا, آج میں تیرے کندھے دبانے بیٹھا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مزار پہ 40 نہیں 80 جمعرات میں چراغ جلا کر کے اللہ وہ رتبے نہیں دے سکتا جو باپ کے کندھے دبانے سے اللہ رتبے عطا کرے. یہ سارے قرآن والے لوگ, میں سب کو شامل کر کے کہتا ہوں, ماں باپ جیسی دولت نہیں ملنے والی, نہیں ملنے والی, نہیں ملنے والی ماں باپ جیسی دولت. بھائی ماں باپ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بولنے سے پہلے ہماری خواہش سمجھ لیتے ہیں. کبھی تلوے دباؤ کہتے ہیں, ارے ہم نے اپنے پیر کے ہاتھ دیکھے روئی جیسے ملائم. بھائی جو 24 گھنٹے اے سی میں رہے گا وہ تو رہے گا ہی ملائم. کبھی ابا کے ساتھ 4 دن کھیت میں بھیج پیر صاحب کو, غصہ اس بات کا, وہ بھی ہنس دیا, وہ قطعی بے غیرت ہے. یہ ٹھیکہ لیے بیٹھے جنتوں کا. میرا امام احمد رضا کتنا بڑا علامہ, 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی, لاکھوں سے زیادہ نعت کے شعر لکھے, اور عام بندہ نہیں. لوگوں نے خواب میں زیارت کی ہے, اس نے مدینے جا کے سر کی آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے. کیا کہتے ہیں, مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی. وہ اپنے اعمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ٹھیکیدار نہیں بنتے جنت کے. وہ یہ کہتے ہیں, ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا, ہے نا. جنتی, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, جنتی تیرا باپ ہے جس کے ہاتھ پیروں میں چھالے ہیں. کبھی تلووں میں بیٹھ کے اس کے تلووں کی ٹھیٹھے گن, اور کبھی پوچھ ابا پورا پیر کیوں نہیں رکھتا, وہ کہے گا بیٹے اتنی مزدوری کی کہ پیر سے اب چلا نہیں جاتا ہے. میں آج تک وہ بات نہیں بھولا کہ جب آدھار کارڈ بن رہے تھے نا, تو ایک بیٹا ابا کو لے کر کے گیا, فنگر پرنٹ نہیں آ رہے تھے. ابا کی طبیعت خراب تھی نا, تو یوں بار بار لگاتا تھا, بار بار, لیکن فنگر پرنٹ نہیں آ رہے. کبھی انک لگاتے, کبھی جیل لگاتا, بار بار لگاتا. کھسیا کے کہنے لگا, کوئی طریقہ ہے تمہارا, پریشان کرتے ہو, 3 دن سے آ رہا ہوں, تمہارے فنگر پرنٹ نہیں آ رہے, آج کے بعد پریشان نہ کرنا. اتنا سنا باپ رو دیا, آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا شہزادے میرے بھی فنگر کے پرنٹ تھے, یہ نہیں پوچھے گا ہوا کیا,
نہیں پوچھے گا کیا ہوا؟ بیٹا کچھ نہیں بولا. باپ خود کہتا بیٹے میرے بھی پرنٹ آ جاتے فنگر کے, اگر میں نے تیرے لیے مزدوری کر کے اینٹیں نہ اٹھائی ہوتی تو, میں نے اگر اینٹیں نہ اٹھائی ہوتی میری انگلیوں کے نشان گھسے نہیں ہوتے. یہ باپ ہوتا ہے جو اپنی نشان مٹا دیتا ہے تاکہ بیٹے کے نشان قائم ہو جائے. صرف باپ ہوتا ہے جو اپنے قد سے بڑا دیکھ کے قد بیٹے کا خوش ہوتا ہے. تمہاری ترقی سے تمہارا بھائی بھی چڑھ سکتا ہے, تمہارے رشتہ دار کو جلن ہوتا ہے, لیکن باپ ہوتا ہے جتنا بیٹے کو اونچا دیکھتا ہے اتنا کلیجہ اونچا کرتا ہے. لوگ اسے سلام نہیں کرتے, جب بیٹے کو سلیوٹ کرتے ہیں وہ ٹھنڈک باپ کے کلیجے پہ آتی ہے. وہ کہتا ہے لوگوں جسے سلام کر رہے ہو یہ اسے نہیں بلکہ مزدوری کرنے والے اس کے باپ کو سلام ہو رہا. ہم نے دور دیکھے, ہم بھی پڑھے مدرسوں میں, یہ بنا پڑھے کوئی نہیں ہے, ایسا کوئی نہیں ہے جو ماں باپ کو چھوڑ کے پڑھ گیا ہو. لیکن ہم کبھی کبھی سوچتے تھے نا, ہم کہتے ہمارے ابو بڑے جنگار ہیں, نہ رونا دیکھتے نہ کچھ دیکھتے, پکڑ کے مدرسے چھوڑ آتے. لیکن آج جب بھی خیال آتا نا ان کی ان محنتوں کا, راتوں کو آنکھ کھل جاتی تو دل کہتا مالک ہماری عمر بھلے گھٹ جائے ہمارے ماں باپ کی عمر بڑھا دینا. یہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں, ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. 5 حافظ قرآن ہے, تمہیں پتہ ہے نا, سنو ذرا ماں باپ کیا ہوتے ہیں. ممبر سے لے کے نیچے تک طلبہ بھی سنیں, اور جو علماء یہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں, یہ بیٹھے بڑا کرم ہے. صرف طلبہ سے اور سامعین سے بات کرنے لگا ہوں. گھر جاتے نہ ہوں ہماری ماں پہلے پتہ کر لیتی ہے بیٹے کی چھٹی کس دن ہو رہی ہے, چھٹی کس دن ہو رہی ہے. اور یہ سب کے ساتھ ہوا ہوتا ہے, یہاں سے لے کر کالی داڑھی سے لے کر کے سفید داڑھی تک یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. شوہر سے پوچھتی ہے نا ہمارے باپ سے, بتاؤ نا گڈو کب آئے گا, بابو کب آئے گا, میرا لال کب آئے گا. بتا دیتے فلاں تاریخ میں چھٹی ہے. آج صبح ماں فجر بعد سے شور مچا دیتی ہے, سنو آج گوشت لے کے آؤ, بریانی بنانی ہے, بیٹے کو قورمہ پسند ہے, بیٹے کو یہ پسند ہے. جب تک بیٹا گھر آتا ہے نا کئی طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہوتے, پھر ماں آگے بیٹھ جاتی, بیٹے یہ بھی کھا لے, بیٹے یہ بھی کھا لے, بیٹے یہ بھی کھا لے, بیٹے کئی دن سے مدرسے میں تھا نا دال کھائی ہوگی, بیٹے یہ کھا نا, میرا لال دبلا ہو گیا, میرا لال کمزور ہو گیا. اس پیار سے مائیں بیٹوں کو پالتی ہیں. آج میں نے ایک خبر دیکھی, بڑا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا. الجامعۃ الامجدیہ گھوسی, وہاں کے طلبہ گھر جا رہے تھے, روڈ حادثہ نہیں میں تو مرڈر کہوں گا. ہاں بھائی روڈ خالی تھا تو ضرورت کیا تھی اس سپیڈ سے ان کے اوپر گاڑی چڑھانے کی. 2 بچے مدرسے کی چھٹی ہو رہی تھی, گھر جا رہے, روڈ اتنا خالی تھا جناب کہ کنٹرول تو ہم ٹرین کر دیتے اتنے, لیکن دشمنی ہے نا ٹوپی والوں سے, حسد ہے نا ان کرتے پجامے والوں سے. ایک نہیں تم لاکھوں مار دو قسم خدا کی پھر بھی قرآن والے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. گھر انتظار ہو رہا تھا, ماؤں کو راستے پہ نظر چما کے بیٹھی تھی, بیٹا 2 مہینے میں آ رہا ہے, بیٹا 3 میں آ رہا ہے, لیکن وہ لاش بن کے گھر گئے. مگر مجھے رشک بھی ہے ان کی زندگی پہ اور ان کی موت پہ. مرنا تو سبھی کو ہے لیکن شہادت پا کے گئے. اور محبوب نے فرمایا جو پڑھتے پڑھتے مر جائے گا قیامت میں اس کو علماء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. دعا ہے اللہ ان بچوں کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے, اور ان بچوں کے والدین کو مولا صبر جمیل اجر جزیل کی دولت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ان بچوں کا نعم البدل عطا فرمائے. ہاں جب بچے گھر جایا کرتے انتظار ہوتا ہے, ماں کو بھی انتظار ہوتا, باپ کو بھی انتظار ہوتا, بڑی محبتیں ہوتی ہیں ماں باپ کی ہمارے ساتھ. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ. ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھائیں گے. کتنے لوگ نہیں بول رہے, سمجھ لو زمین پر نیت ڈالے بیٹھے, یہ کہ زمین مارنے کے چکر میں کھائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ. تو کبھی اس کے آگے کا گلاس اٹھا کے پانی پی لیا کر, کبھی اپنے آگے کا رکھ دیا کر. لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ کسی کے آگے کا کسی کے ساتھ کھانے سے بیماری پھیلتی ہے. یہ ہمارے حضور کے فرمان کے بالکل خلاف ہے. یہی وجہ ہے تم نے کرونا دیکھا تھا, جب لوگ اپنوں کو قبرستان لے جانے ارتی اٹھانے تیار نہ تھے, محمد عربی کے غلام تیار کرے گئے. اور لوگ چھونے سے مر جاتے. انہوں نے کہا تھا ہمارا عقیدہ موت تب آئے گی جب اللہ چاہے گا. کب آئے گی موت؟ جب اللہ
جب اللہ بولو یار جب اللہ جو نہیں بول رہے اللہ انہیں ملک الموت کی زیارت نصیب فرما دے توجہ ہے سارے لوگ توجہ ہے سارے لوگوں کو بہت غور سے میری بات سنیے اللہ سلامت رکھے سارے لوگ موت آنی لیکن دعائیں مانگا کرو اللہ جب بھی